السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں الحمد میرے للہ کو بھی رب تو العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے علم کے ذریعے ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ کے بارے میں جانیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ تو اسی کے لیے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹاپک جو ہے کہ زندگی سے لطف اٹھائیے، انجوائے یور لائف، اس کا آج پارٹ نمبر 8 ہے۔ آج ہم لوگ جو پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے جنگ بدر کے واقعے سے کہ پہاڑ کی طرح مضبوط بننا ہے، کیونکہ ہوائیں جو ہے پہاڑ کو نہیں ہلا سکتی مگر ریتوں کو ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی ہے۔ یعنی اگر ریت کی طرح بھربھرا انسان ہے اپنے ارادے میں یا اپنی قوت میں، تو کیا ہے، وہ بہت جلدی ہل جاتا ہے، بہت جلدی اس پر کوئی بھی ڈپریشن کا اثر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا یعنی ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن اگر اپنا نفس جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے ذریعے کیا ہے کہ انسان کو قوت اور طاقت ملے گی اور کوئی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا، پہاڑ کی طرح مضبوط۔ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے الحمدللہ بدر کا واقعہ کہ کس طرح سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اتنی مضبوطی سے ڈٹے رہے اور مقابلہ کیا دشمن کا، کہ یعنی جنگ بدر جو ہے وہ ایک تاریخ کا ایک ایسا حصہ بن گئی کہ کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد بھیجی۔ یہ جنگ بدر کیوں یعنی لڑنی پڑی یا کیوں اس کا موقع آیا، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ابو سفیان بن حرب شام سے تجارتی قافلہ لیے آ رہا تھا۔ مسلمان قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے راستہ بدلا اور قافلے کو لے کر بھاگ گیا۔ اس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ قریش ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں اترے۔ بدر کے میدان میں معرکہ برپا ہوا۔ مسلمانوں کو اس معرکے میں فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی گرفتار کر لیے گئے۔ قریش کا بچا کچا لشکر بھوک پیاس کی حالت میں اپنے زخم چاٹتے ہوئے مکہ واپس ہوا۔ ادھر ابو سفیان بھی قافلے کے ہمراہ آ پہنچا۔ قریش کے شکست خوردہ سپاہی اس کے سامنے تھے۔ اہل مکہ پر بڑی مصیبت نازل ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے کبھی کسی نے ان کا یہ حال نہیں کیا تھا۔ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں تھے کہ ہم بڑے مکے کے وہ ہیں، قریش کے سردار ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ان لوگوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے جیسے عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ، چند نوجوانوں کے ہمراہ جن کے باپ بھائی اور بیٹے بدر میں مارے گئے تھے۔ یعنی بدر میں ابی بن ربیعہ بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا۔ تو ان کے جو اولادیں تھی وہ یعنی ابو سفیان کی طرف آئے اور کہا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اچھا خاصا یعنی نقصان پہنچایا ہے اور آپ کے سرکردہ افراد قتل کر دیے گئے، اس لیے آپ مال کے ذریعے سے اس کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کریں، شاید کہ ہم اس سے انتقام لیں۔ یعنی ہم چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں، جب تک کہ ہم بدر کا اپنے ساتھیوں کا انتقام نہیں لے لیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ابو سفیان اور دیگر تاجروں نے ان کی مدد کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 36، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون علیہم حسرة ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ
اموال خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ اموال ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یعنی حق کے خلاف یہ لوگ اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں کہ جنگ لڑی جائے مسلمانوں کے خلاف، تو ان کا تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ دنیا میں یہ کہ ان کا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ان کا مال سارا ضائع ہو جائے گا، کہ اگر مسلمان کو شکست ہوتی ہے تو بھی ان کے جو آدمی ہے وہ شہادت کا درجہ پاتے ہیں، وہ ویسے بھی فائدے میں۔ لیکن اگر مسلمان غالب آ جاتے ہیں اور تمہارے سارے مال غنیمت جو تم مال چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے وہ سب ان کے حصے میں آئے گا، تمہارے حصے میں کیا آیا؟ تمہارے لیے تو دنیا بھی گئی اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے کیونکہ کفر پر کی حالت میں تم ہو۔ چنانچہ قریش کیل کانٹے سے لیس ہو کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنو کنانہ اور اہل تہامہ کے جو لوگ قریش کے تابع تھے وہ بھی نکلے، عورتیں بھی ہمراہ تھی تاکہ مرد میدان سے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ ابو سفیان اپنی بیوی ہند بن عتبہ کو، اکرمہ بن ابی جہل اپنی بیوی ام حکیم بنت حارث کو، اور حارث بن ہشام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ کو لیے نکلا۔ اہل مکہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ کے مقابل وادی کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں یا باہر نکلیں۔ وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ سے باہر نکل کر احد کے میدان میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یوں وہ اصحاب بدر کی فضیلت حاصل کر لیں گے۔ ان کا اسرار بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور اسلحہ پہن کر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے آپ کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو ندامت ہوئی کہ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو مدینہ میں ہی رہ کر ہم جنگ کریں گے، آپ کی راہ ہی بہتر ہے، یعنی آپ جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں تو اسلحہ پہن کر یعنی جنگ کا ہتھیار پہن کر اور جنگ کا لباس پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کرتے۔ ابو سفیان اور اس کا لشکر جب احد کے دامن میں اترے تو مسلمان خوش ہوئے کہ ان کی بے دینہ پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون آدمی ہے جو ہمیں عام راستے سے ذرا ہٹ کر ان لوگوں کے قریب لے جائے؟ بنو خارثہ بن حارث کے ابو خسیمہ نامی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاؤں گا۔ ابو خسیمہ اسلامی لشکر کو لیے بنو خارثہ کے کھیتوں سے گزرنے لگا۔ مربع بن قنیتی جو اندھا اور منافق تھا اس کے کھیت سے گزرے۔ مربع بن قنیتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آواز سنی تو اٹھا اور ان کے چہروں پر مٹی پھینکتے ہوئے کہنے لگا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ میرے کھیت سے گزرو۔ پھر اس خبیث نے ہاتھ میں مٹی بھری اور کہا واللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مٹی تمہارے سوا کسی اور پر نہیں پڑے گی تو میں اسے تمہارے چہرے پر دے مارتا۔ صحابہ کرام اسے سبق سکھانے آگے بڑھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کری، یہ آنکھ اور دل دونوں کا اندھا ہے، یعنی نابینا بھی ہے اور اس کا دل بھی اندھا ہے کیونکہ منافق ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور اس منافق کے مقابلے کو اہمیت نہیں دی۔ آپ باوقار اور عقل مند انسان کے معمولی باتوں پر غصے میں نہیں آتے تھے، یعنی دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ کیا اس سامنے والے کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کیا جائے، غصہ دلایا جائے تاکہ اس کی طاقت کمزور پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مشن کو چھوڑ دینے والے یا اپنے مشن سے جانے والے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یعنی مثال دی گئی ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہیں اور قافلہ کیا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے استقامت دکھائی لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا کہ اس میں اختلاف ہو گیا اس کی وجہ سے کیا ہے یہ جیتی ہوئی جنگ احد ہار گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے دونوں حالتوں میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اور مقابلہ کیا دشمن کا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً معاشرے کے برے افراد کیسے ہی برے ہوں ان میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم برے آدمی کے دل کے کسی کونے خدرے میں چھپی بھلائی کی کلید حاصل کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ جیسے کہ ایک ڈاکو کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ڈاکوں کی کمائی کا کچھ حصہ نادار اور یتیم افراد میں تقسیم کرتا ہے اور کچھ حصے سے مساجد تعمیر کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ حالانکہ ہے اس کی حرام کی کمائی لیکن یہ کیا ہے کہ اس کی ایک
अच्छी क्वालिटी भी कि उससे कोई खैर का काम भी करता है, हालांकि उसका काम कोई बहुत अच्छा नहीं है, लोगों को लूटना। उसके अल्लाह वाला, अल्लाह ताला उसका सदका कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मिसाल बताई गई है कि कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो, उसमें कोई ना कोई खैर बाकी होती है। हम लोग क्या करते हैं, बुराइयों पर नजर रखते हैं लेकिन खैर की तरफ नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये था कि आप खताकारों और गुनाहगारों से अच्छा गुमान रखते हुए उनकी भलाइयां तलाश करते थे। यानी कोई बुरा से बुरा इंसान भी, कितना भी गुनाहगार आता था, तो आप उसमें कोई अच्छाई ढूंढते थे, कोई क्वालिटी देखते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी को शराब नोशी के जुर्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आपके हुक्म से उसे कोड़े लगाए गए। चंद दिन गुजरे, उसने फिर शराब पी, उसे गिरफ्तार करके लाया गया और कोड़े लगाए गए। चंद दिन बाद उसे शराब नोशी के जुर्म में फिर लाया गया और सजा दी गई। वो जाने के लिए मुड़ा तो एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह इस पर लानत करे, बार बार ये इसी जुर्म की पादाश में लाया जाता है, यानी हर दफा ये इसी जुर्म के बारे में पकड़ा जाता है, अल्लाह की इस पर लानत हो, लेकिन ये बाज नहीं आता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी की तरफ देखा, चेहरे का रंग बदल गया, फरमाया इस पर लानत मत भेजिए, वल्लाह जहां तक मैं जानता हूँ ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। इसलिए लोगों से तामुल में अदल इंसाफ से काम लीजिए, उनमें मौजूद भलाई याद रखिए, उन्हें एहसास दिलाइए कि उनकी बुराई के बावजूद आपने उनकी शख्सियत का अच्छा पहलू नजरअंदाज नहीं किया, यूं वो आपके करीब आएंगे। यानी हम क्या करते हैं, कोई इंसान बुरा है, उसकी बुराई की वजह से उससे कतई ताल्लुक कर लेते हैं, या फिर उसकी बुराई की वजह से उससे नफरत करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को देखकर इंसाफ के साथ ना उसमें कोई उसकी तारीफ करते हैं और ना ये कि उसके साथ ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कबल इसके कि आप लोगों में मौजूद बुराई का दरख्त जड़ से उखाड़ फेंके, उनमें शजर खैर तलाश करके उसकी आबियारी करें। यानी ये बुरा है तो उस दरख्त की तरह जो बेकार है और बंजर है उखाड़ के फेंक दे, उसकी बजाय अगर उसको पानी डालेंगे, वो करेंगे, तो कम से कम वो फल नहीं देने के काबिल होगा, लेकिन साया तो देगा। तो यहाँ पर वही मिसाल दी गई है। फिर कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी ख्वाहिश होती है, वो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, लेकिन वो नहीं होता है, तो अब जो हमको मिला है उस पर राजी रहना है। जब कोई चाराकार नहीं तो गुजारा करो, ये बात मैंने एक नौजवान से कही जो डायबिटीज का मरीज था। यानी ये जो डॉक्टर अलीफी है, अरीफी, वो वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक नौजवान जो डायबिटीज का मरीज था, मैंने उसको ये कहा कि जब कोई चाराकार नहीं तो गुजारा, यानी जब कोई चीज का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है किसी भी मामले में, तो फिर गुजारा करने में क्या हर्ज है। वो फीकी चाय पी रहा था और अपने हाल पर अफसोस कर रहा था। मैंने कहा, चाय नोशी के दौरान तुम्हारे अफसोस करने या गमजदा होने से इस बीमारी का कोई फायदा होगा? वो बोला कि नहीं। इस पर मैंने कहा, जब कोई चाराकार नहीं तो गुजारा करो, यानी जब इसी पर डिपेंड रहना है, यानी ये हमेशा ही करना है, तो फिर उसमें शिकवा करके क्या मिलेगा या अफसोस करके क्या मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे मामला हमारी मर्जी के मुताबिक हो। ऐसी सूरत हाल का सामना हमें अक्सर करना पड़ता है। आप अपनी मनपसंद जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, वहां आपको कबूल नहीं किया गया, आपने दूसरी जगह रुजू किया, वहां आपको रख लिया गया। इस प्रॉब्लम का हल क्या है? यही कि जब कोई चाराकार नहीं तो गुजारा कर लो, यानी आप तलाश में थे अच्छी जॉब के और जॉब आपको नहीं मिल रही थी, आपने जहां चाहा वहां पर एप्लीकेशन डाली, लेकिन वहां आपको सेलेक्ट नहीं किया गया। अब आपको कोई दूसरी जॉब मिलती है, आप उसको कबूल कर लेते हैं, तो आप शिकवा करेंगे, मैंने तो उसके लिए कोशिश की थी, अगर वो मुझे मिल जाता तो बेहतर है। नहीं, जो मिला है उस पर खुश हो जाओ कि यही चीज तुम्हारे लिए लिखी थी। इसी तरह आपने किसी लड़की को शादी का पैगाम भेजा, लड़की ने इनकार कर दिया और किसी और का पैगाम कबूल कर लिया। अब क्या हो सकता है? यही ना कि जब कोई चारेकार नहीं तो गुजारा करो, बेहतर है कि इसका ख्याल दिल से निकाल कर किसी और लड़के से शादी कर ले। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। बहुत से लोगों को इन मसाइल का ये दो टोक हल पसंद नहीं आता। वो इन मसाइल का हल दायमी अफसुर्दगी, हमेशा के अफसोस और हर ऐरे खैरे से शिकवा शिकायत की सूरत में निकालते रहते हैं, लेकिन ये अंदाज ना तो उन्हें कोई भी अशिया दिलाता है और ना किस्मत के लिखे को तब्दील करता है। मसलन ये कोई चीज अपने हाथ से निकल गई, अब लोग क्या है, हमेशा उसको डिस्कस करते रहते हैं, हमेशा उसको याद कर करके उस मौके को या उस चीज को, और हमेशा अफसुर्दा रहते हैं, हमेशा अफसोस करते रहते हैं।
تو وہ افسوس کرنے یا وہ کرنے سے نہ تقدیر بدلے گی اور نہ وہ چیز واپس آ سکتی ہے. تو جو ہم کو ملا ہے اس پر خوش رہنا چاہیے نا کہ یہی چیز میرے لیے بہتر تھی. اللہ تعالیٰ سے اللہ سے زیادہ کون ہمارے بارے میں بہتر جاننے والے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے حق میں کون سی چیز بہتر ہے. تو یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک زندگی کے مسائل کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں. کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو وہ چاہنے لگ جائیے جو ہو سکتا ہے. عقل مند انسان وہی ہے جو اپنا مزاج حالات کے سانچے میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ صورتحال کی تبدیلی پر قادر ہو جاتا ہے. یعنی پھر اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو جو ملا ہے اس پر ہی وہی غنیمت ہے. جیسے کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا دوست جو ایک مسجد کی تعمیراتی سرگرمیوں کا نگران تھا. یعنی مسجدوں کو تعمیر کرنا وہ کرنا اس کا وہ سپروائزر تھا. اس نے مجھے بتایا کہ دوران تعمیر رقم کی کمی کے باعث انہوں نے شہر کے نامی گرامی بزنس مین سے مدد طلب کی. یعنی مسجد بن رہی ہے اور کچھ کمی آ رہی ہے فنڈ کی تو آپ ہماری مدد کیجیے. وہ اس کے ہاں گئے, تاجر نے انہیں بٹھایا, خاطر توازی کی, انہوں نے مدعا کہا تو تاجر نے حسب توفیق مدد بھی کی. پھر وہ جیب سے ایک دوا نکال کر لینے لگا. ہم نے کہا خیریت گزری, کیا بات ہے؟ تاجر نے کہا کچھ نہیں, یہ نیند کی گولیاں ہیں, 10 سال ہو گئے ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آئی. ہم نے اس کے لیے دعا کی اور سلام کر کے نکل آئے. راستے میں سڑک کی تعمیر کا کام جاری تھا. وہاں انہوں نے بڑے بڑے جنریٹروں کے ذریعے سے سرچ لائٹیں جلا رکھی تھی. جیسے کہ ہوتا ہے جنریٹر جو ہوتا ہے وہ بہت شور بھی کرتا ہے, اس کے ذریعے لائٹیں بھی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں, اور جنریٹر کا شور دور دور تک سنائی دے رہا تھا. یہ سب معمول کی بات تھی. عجیب بات یہ تھی کہ جنریٹروں کا غریب چوکیدار اخبار کے چند کاغذ زمین پر بچھائے مزے سے سو رہا تھا. جی ہاں, زندگی گزارنا ہے, پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے. ضروریات زندگی میں سے جو کچھ مل گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے استعمال میں لائیے, اور جو نہیں ملا اس پر کڑنا چھوڑ دیجیے. یعنی ایک شخص کو دیکھا جو اتنا مالدار ہے کہ اس کے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے, اس کے پاس مدد کے لیے گئے, وہ مدد بھی کیا, لیکن کس چیز کا محتاج ہے؟ سلیپنگ پلس کا. کہ جب تک وہ رات کو وہ دوا نہیں کھاتا 10 سال سے اس کو یہ بیماری, اور وہ یعنی اس پر وہ کر رہا ہے کہ جب تک وہ کھاتا نہیں اس کو نیند نہیں آتی. الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. لیکن یہی جب دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ اتنے شور ہو رہا ہے جنریٹر کا, اور لائٹس ہے اور سب کچھ ہے, لیکن اس کا چوکیدار پیپر بچھا کے بجے سے آرام کی نیند سو رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ جو اس پر راضی, یہ جو ملا اس پر راضی. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرے ضروری نہیں کہ اسے مل جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوائیں کشتیوں کی مخالف سے چلتی ہے. یعنی کشتی کو چلانے والا کیا کرتا ہے کہ کشتی ہوا دے گی تو ہم آگے بڑھیں گے, لیکن کبھی کبھی اپوزٹ سائڈ بھی چلتی ہے. تو اب کیا کرے گا؟ وہ اپنے کشتی کو ڈبا دے گا یا پھر کھڑا رہے گا؟ نہیں, وہ چلے گا تاکہ یہ منزل مقصود تک پہنچے. کب تک وہ ویٹ کرے گا ہوا کا اور اس کا؟ تو یہاں پر یہی بتائی گئی ہے. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے کسی بارے میں, لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں آپس میں, حالانکہ بہت گہرے دوست ہوتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مزاج نہیں ملتے. اس کی سوچ کچھ اور ہے, اس کی سوچ کچھ اور ہے, لیکن اس کے باوجود یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ یہ میرے مزاج کا نہیں ہے اس لیے اس سے میں دوستی ختم کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. روایت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی پیچیدہ فقہی مسئلے کے متعلق ایک عالم سے مناظرہ ہوا. دونوں ہی عالم ہیں, ایک امام ہے اور ایک عالم ہے. طویل گفتگو ہوئی, دونوں کی آوازیں باتیں کرتے کرتے بلند ہو گئی. دونوں میں سے کوئی بھی مد مقابل کی بات کا قائل نہیں, یعنی دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. ان عالم کا ہمارے غصے کے رنگ بدل گیا. مجلس تمام ہوئی اور دونوں حضرات جانے کے لیے اٹھنے لگے تو امام شافعی نے ان عالم کا ہاتھ پکڑ کر کہا, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود دوست رہیں؟ یعنی ٹھیک ہے, جہاں پر ہماری ایک دوسرے سے ڈیبٹ ہو رہی تھی, مناظرہ ہو رہا تھا, وہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوا, ٹھیک ہے, آپ کی رائے کچھ اور تھی, میری رائے کچھ اور تھی, آپ کو غصہ آ گیا اور یہ ساری چیزیں, لیکن اب ہم جب جدا ہو رہے ہیں تو کیا ہم اچھے سے نہیں مل کر جدا ہو سکتے؟ یعنی اچھے دوست رہ کر. حدیث کے ایک عالم خلیفہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے حدیث بیان کی.
وہ عالم حیرت سے بولے یہ کون سی حدیث ہے، یہ آپ کہاں سے لائے، آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ وہ آدمی بولا جناب یہ حدیث آئے ثبوت کو پہنچی ہے، یعنی دلیل بھی موجود ہے۔ عالم نے اسی انداز میں جواب دیا نہیں، ہم نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی۔ مجلس میں ایک دانا وزیر بھی موجود تھا، اس نے عالم کی طرف دیکھا اور اطمینان سے پوچھا یا شیخ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث آپ کی نظر میں ہیں؟ عالم نے جواب دیا کہ نہیں۔ وزیر نے پوچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا نصف حصہ تو آپ کے حافظے میں محفوظ ہوگا؟ عالم نے کہا شاید۔ اس پر وزیر نے کہا تو سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث اس نصف میں سے ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے۔ یوں یہ بحث کا اختتام ہو گیا، یعنی وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا کہ میں نے کبھی نہیں سنا یہ حدیث، لیکن جب جو ہوتا ہے کوئی عقل مند آدمی وہ جب بیچ میں آتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ امام فضیل بن ایاز اور امام عبداللہ بن مبارک گہرے دوست تھے، دونوں پائے کے عالم اور نیک دل انسان تھے، یعنی دونوں بڑے چوٹی کے عالم بھی تھے اور بہت اچھے نیک انسان تھے، امام فضیل بن ایاز اور امام عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک جہاد کے لیے سرحدوں کی طرف نکل گئے، فضیل بن ایاز بیت اللہ ہی میں عبادت کرتے رہے۔ عبادت کے دوران ایک دن فضیل کو ابن مبارک بہت یاد آئی، ان کی یاد کے ساتھ ہی بیتے دنوں کی یادیں بھی موجود ہوئی جب وہ دونوں بیت اللہ میں اکٹھے عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ فضیل نے ابن مبارک کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ اور بیت اللہ میں عبادت اور درس قرآن و حدیث کی رونقیں دوبالا کرو۔ عبداللہ بن مبارک نے فضیل بن ایاز کا مکتوب پڑھا تو جواب لکھنے بیٹھ گئے، اے حرمین کے عابد، ہمیں دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری عبادت جہاد کے مقابلے میں کھیل ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا اور ایک ہے کہ جہاد میں اللہ کے لیے نکلنا، دونوں میں وہ بات تو نہیں ہو سکتی نا، ظاہر ہے کہ جہاد افضل ہے۔ وہ آدمی جو اپنا چہرہ آنسوؤں سے آراستہ کرتا ہے، ہمارے سینے بھی خون سے مزین ہے، یعنی تم اگر اللہ کی راہ یاد میں روتے ہو گڑ گڑاتے ہو تو ہماری تو خون اللہ کی راہ میں بہائے جا رہے ہیں۔ یا وہ شخص جو فضول کام میں اپنا گھوڑا کھپاتا ہے، ہمارے گھوڑے حملے کی صبح تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں، یعنی کوئی ہے جس نے گھوڑا پالا ہے اور وہ اپنے فضول کام کے لیے، سیر و تفریح کے لیے یا ایسی شان کے لیے اس کے لیے گھوڑا دوڑاتا ہے، اور ایک ہے کہ ہم جہاد میں اپنے گھوڑے کو اس قدر تھکاتے ہیں کہ وہ صبح ہوتے تک کا تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ ابیر ایک خوشبو ہے کہ مہک تمہیں مبارک ہو، یعنی جو تم وہاں پر رہ کر ابیر کی خوشبو استعمال کر رہے ہو وہ تم کو مبارک ہو۔ ہماری ابیر گھوڑوں کے سموں کی اڑائی دھول اور پاکیزہ غبار ہے، یعنی ہم کو اس کی خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے جو جہاد کی حالت میں گھوڑے ہوا میں اڑاتے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح اور سچی بات معلوم ہوئی ہے کہ مجاہد کی ناک میں جہاد کی سبیل اللہ کا غبار اور دہکتی آگ کا دھواں برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جو مجاہد کو جو گھوڑے کے دوڑنے کی جو غبار اڑتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے وہ دہکتی آگ سے وہ بچا لیا جائے گا، یعنی دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ دیکھو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم مر بھی جائیں تو ہم زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اس نے سیام کا دروازہ کھول دیا ہے، وہ جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بعض بندوں کو اللہ نے تلاوت قرآن کی توفیق دی ہے، چند ایک کے دلوں میں اللہ نے تحصیل علم کا شوق ڈالا ہے، کئی بندے جہاد کے میدان میں اترے ہیں، کچھ بندوں کو اللہ نے قیام اللیل یعنی نماز تہجد کی طرف راغب کر رکھا ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے بہتر نہیں جو میں کر رہا ہوں، اور میں جو کر رہا ہوں وہ اس سے افضل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ ہم دونوں بھلائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن یوں ان دونوں دوستوں کا اختلاف آسانی سے اختتام پذیر ہو گیا، یعنی تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، یعنی تم بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن جہاد کے برابر تو نہیں اس کا مقابلہ ہو سکتا نا، اور جو میں کر رہا ہوں یعنی جہاد کر رہا ہوں وہ اس سے افضل نہیں جو تم کر رہے ہو، یعنی ظاہر ہے کہ جہاد اس سے ہے کہ افضل ہے، یعنی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ایک عبادت میں جدوجہد کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی راہ میں، لیکن ظاہر ہے کہ جو مجاہد ہے جو جہاد کے لیے اس کا جو درجہ ہے وہ اور زیادہ اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ مشرکین مکہ نے مدینہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر مہیا کرنا شروع کیا، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے کہ آج تک عرب نے کثرت تعداد اور اصلاح کے لحاظ سے ایسا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے خندق کھودی،
جسے پار کر کے مشرکین مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ چنانچہ وہ خندق کی پہلی طرف خیمہ زن ہو گئے۔ مدینے میں یہود کا قبیلہ قریظہ تھا جو مسلمانوں پر حملے کے منتظر رہا کرتے تھے کہ ان کے لیے سنہری موقع تھا۔ وہ مشرکین کی مدد کو آئے اور مدینے میں لوٹ مار مچائی۔ مسلمان خندق پر پہرا دے رہے تھے، مدینے میں آ کر قریظہ سے نمٹنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن بڑے کٹھن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی جس نے دشمن کی صفیں الٹ دی۔ وہ رات کے اندھیرے میں شکست خوردہ ہو کر بھاگے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق چھوڑ کر مدینہ واپس آئے۔ مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اسلحہ اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر گئے، اسلحہ اتارا اور غسل کیا۔ ظہر کے وقت جبریل علیہ السلام آئے اور گھر سے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ گھبرائے ہوئے اٹھے اور جلدی سے باہر آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا، یعنی جنگی لباس اتار دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، یعنی ان لوگوں نے تو ابھی جنگی لباس نہیں اتارا، میں بھی ان لوگوں کے تعاقب سے لوٹا ہوں۔ ہم کے تعاقب میں ہمراء الاسد تک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دے رہے ہیں، میں بھی انہی کی طرف جا رہا ہوں اور انہیں ہلا کر رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا، اس نے لوگوں میں اعلان کیا، جو سن رہا ہے اور مطیع ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ یعنی آپ نے ایک وہ دیا کہ نکلو، اور چاہے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو جائے لیکن ہم نماز عصر کی جا کر بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے۔ یہ سن کر لوگ اسلحہ کی طرف لپکے اور دیارے بنو قریظہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم دیا۔ بعض نے کہا کہ ہم ابھی نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا تھا، یعنی یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر کی نماز چاہے کہ قضا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم فوراً چل پڑیں اور جلدی کریں، یہ مطلب ان لوگوں نے نکالا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں راستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے مؤخر کر کے بنو قریظہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور کچھ لوگوں نے اس طرح کیا، تو آپ نے کسی سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کا غور طلب پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام اختلاف کے باوجود دوست تھے، یعنی دو مختلف جماعتوں میں بٹ گئے نا، ایک نے مان لیا کہ نہیں ہم یہی نماز پڑھیں گے، ایک نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، آپ نے کہا وہاں پہنچ کے پڑھیں گے وہیں پہنچ گئے۔ اختلاف ہو گیا دو لوگوں میں، لیکن ایسا نہیں کہ دشمنی ہو گئی کہ ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جنہوں نے نماز پڑھ لی وقت پر ان لوگوں نے بھی اچھا کام کیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کہ وہاں بنو قریظہ پر پہنچ کر نماز پڑھی، ان لوگوں نے بھی اچھا کیا۔ اس طرح سے یعنی اختلاف ہونے کے باوجود بھی دوست رہتے تھے، اختلاف کے نتیجے میں وہ باہمی رنجش اور تلخی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ آپ لوگوں سے وسیع ظرفی کا یہی معاملہ کر کے دیکھیں، آپ سے محبت کریں گے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہم متفق ہو جائیں، بلکہ یہ ضروری کہ ہم اختلاف نہ کریں۔ یعنی ضروری نہیں کہ سب کے مزاج جو ہے ایک جیسے ملتے جلتے ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ مزاج اگر نہیں ملتے ہیں تو اختلاف ہی رہے ہمیشہ، یا اپوزٹ میں ہی باتیں کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه۔ جس شے میں نرمی ہو وہ آراستہ ہو جاتی ہے، اور جس شے سے نرمی نکال دی جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق واذا اراد اللہ باہل بیت شرا نزع منہم الرفق۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی گھرانے سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان سے نرمی کو سلب کر لیتے ہیں، یعنی نرمی چھین لیتے ہیں۔ اسی حدیث کے الفاظ میں ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی پسند کرتے ہیں، اور جو کچھ نرمی پر عطا کرتے ہیں
وہ درستی پر یا کسی اور شے پر عطا نہیں کرتے. یعنی سختی اللہ تعالیٰ خود نہیں پسند کرتے اور لوگوں کے لیے بھی نہیں. نرم مزاج اور نرم پہلو اور سہل خو آدمی لوگوں کو پسند ہوتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ جو سخت مزاج ہوتا ہے انسان اس کو پسند نہیں کرتا، نہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے نہ اس سے وہ میل ملاپ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اسی طرح نرمی والا جو انسان ہوتا ہے، محبت سے بات کرنے والا ہے، تو لوگ اس کے شیدائی ہوتے ہیں اور بلا جھجک اس سے بات کرتے ہیں. دل اسے مل کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، خاص طور پر جب نرم مزاج آدمی کے کلام میں وزن ہو اور اس میں معاملات سے عمدہ طور پر نمٹنے کی صلاحیت بھی موجود ہو. علماء احناف کی ایک شہرہ آفاق شخصیت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے مشہور ترین شاگرد تھے. ابو یوسف نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی. والد انہیں امام ابو حنیفہ کے درس میں جانے سے روکتے اور کہتے کہ بازار جا کر کچھ کما کر لاؤ. یعنی علم حاصل کرنے سے کیا ملے گا، جاؤ اور کچھ کما کر لاؤ. امام ابو حنیفہ کو اس ہونہار شاگرد سے خاص لگاؤ تھا. ابو یوسف غیر حاضر ہوتے تو استاد انہیں ڈانٹ پلاتے. یعنی وہ ابو یوسف نہیں آتے تو استاد ان کو ڈانٹتے تھے، اور وہاں پر ماں باپ پریشر کیا ڈالتے تھے، علم حاصل کرنے سے کیا ہوگا، جاؤ اور کما کر لاؤ. تو دونوں جگہ یہ بیچارہ جو شاگرد تھا وہ پھنسا ہوا تھا کہ یہاں استاد کی ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو چاہتے تھے کہ یہ پڑھ لے. ایک روز ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے والد کے رویے کی شکایت کی کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں، کیونکہ میرے والد کیا کرتے ہیں، آنے نہیں دیتے اور چاہتے کہ میں پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں بلکہ میں کچھ کما کر لاؤں. امام صاحب نے ان کے والد کو بلوایا اور پوچھا یہ بچہ دن میں کتنا کما لیتا ہوگا، یعنی کتنا تم کو لا کر دیتا ہے. ان کے والد نے جواب دیا 2 درہم. اس پر امام صاحب نے کہا آپ 2 درہم مجھ سے لے لیا کیجیے اور اسے علم حاصل کرنے دیجیے. یعنی آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور یہ علم بھی حاصل کر لے گا. آپ کو جو پیسہ چاہیے وہ میں دے دیا کروں گا 2 درہم روز کا. یوں ابو یوسف برسوں امام ابو حنیفہ سے کسب فیض کرتے رہے، یعنی علم حاصل کرتے رہے. ابو یوسف نے جوانی کی وادی میں قدم رکھا اور اپنے ہم جماعتوں سے بڑھ کر ہی لے گئے. اس دوران انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ بستر کے ہو کر رہ گئے. امام ابو حنیفہ ان کی عادت کو گئے، دیکھا کہ بیماری جڑ پکڑ چکی ہے، نہایت رنجیدہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ ابو یوسف میں تو سوچ رہا تھا کہ تم میرے بعد مسنت تدریس سنبھالو گے، یعنی میرے بعد تم اتنا اچھا علم حاصل کر چکے ہو کہ میرے بعد تم اس گدی کو سنبھالو گے اور یہ بشت تم آگے لے کر چلو گے. 2 دن گزرے تو ابو یوسف اچھے ہو گئے اور بیماری جاتی رہی. انہوں نے غسل کیا، نیا لباس پہنا اور درس میں حاضری کے لیے جانے لگے. گھر والوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو، کہا شیخ کا درس لینے. انہوں نے کہا علم ہی حاصل کرتے رہو گے، اب بس بھی کرو، پتہ ہے شیخ تمہارے متعلق کیا کہہ کر گئے ہیں. پوچھا کیا کہہ کر گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ابو یوسف میں تو امید کرتا تھا کہ تم میرے بعد مسند تدریس سنبھالو گے. اس بات پر ابو یوسف پھولے نہیں سمائے، سیدھے مسجد میں گئے. یعنی ماں باپ نے کچھ اور مطلب اس کا نکالا، لیکن یہ خوش ہو گئے کہ اچھا، یعنی اپنے ہم پلہ مجھے سمجھتے ہیں. مسجد کے گوشے میں ابو حنیفہ کا ہلکا درس تھا. دوسرے کونے میں یہ بیٹھ گئے اور درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے نیا ہلکا درس دیکھا تو دریافت کیا یہ کس کا حلقہ ہے. شاگرد نے بتایا ابو یوسف کا. بولے وہ تو بیمار تھا، اچھا ہو گیا. جواب ملا کہ جی ہاں. پوچھا پھر درس میں کیوں نہیں آیا. گھر والوں نے اسے آپ کی بات بتا دی، اب وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ گیا ہے، اسے آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے. یعنی آپ نے جو کہا تو اس کے مطابق اب وہ خود استاد بن گئے. امام ابو حنیفہ نے سوچا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نرمی اور تدبر کی ضرورت ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا، میرے بعد تم اس مسئلے پہ، لیکن وہ خوش فہمی میں کیا کیے کہ ان کی زندگی میں ہی اپنا ایک الگ، جیسے بولتے ہیں نا کلاس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے سوچا کہ کون سی تدبیر سے، نرمی سے ان کو سمجھایا جائے یہ بات. انہوں نے کہا ابو یوسف چاہتا ہے کہ ہم کھل کر اس کے سامنے آئیں. امام ابو حنیفہ اپنے ایک شاگرد سے مخاطب ہوئے، وہ سامنے جو شیخ بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ اور کہو یا شیخ ایک سوال ہے. وہ خوش ہوں گے اور تم سے سوال کے متعلق پوچھیں گے. وہ سوالوں کے جواب دینے ہی بیٹھے ہیں. ان سے پوچھنا، کیا سوال پوچھنا کہ ایک صاحب نے درزی کو قمیض دی کہ اسے چھوٹا کر دے. چند دنوں بعد وہ صاحب قمیض لینے آئے تو درزی نے انکار کر دیا کہ اس نے قمیض نہیں لی. وہ صاحب یعنی پولیس بلا لائے. پولیس نے درزی کی دکان سے قمیض برآمد کر لی. سوال یہ ہے کہ درزی اجرت کا مستحق ہے کہ نہیں.
یعنی قمیض اس کے پاس گئی تھی سلنے اس کے لیے چھوٹا کرنے کے لیے، اور اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میرے پاس کوئی قمیض نہیں آئی، تو جس کی قمیض تھی اس نے کیا ہے پولیس کو بلایا، پولیس نے درزی کی دکان سے قمیض برآمد کر لی۔ سوال یہ کہ درزی اجرت کا مستحق ہے کہ نہیں، یہ سوال اپنے اس شیخ سے پوچھ کر آپ، اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ درزی اجرت کا مستحق ہے تو تم کہنا کہ آپ نے غلط کہا، اور وہ کہے کہ درزی اجرت کا مستحق نہیں ہے تو بھی کہنا کہ آپ نے درست نہیں کہا۔ طالب علم یہ مشکل سوال لے کر ابو یوسف کے پاس گیا اور بولا یا شیخ ایک مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے؟ ایک صاحب نے درزی کو قمیض دی کہ اب وہ پورا قصہ جو انہوں نے بتایا تھا ایسا ایسا سوال پوچھنا، اس نے پوچھا۔ ابو یوسف نے فوراً جواب دیا ہاں درزی اجرت کا مستحق ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ سائل نے کہا آپ غلط کہتے ہیں۔ ابو یوسف پر تعجب ہوا، انہوں نے مزید غور کیا اور کہا نہیں درزی اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ سائل نے اس بار بھی کہا آپ کی بات غلط ہے، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کی بات غلط ہے۔ ابو یوسف نے طالب علم سے پوچھا قسم کھا کر بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ شیخ نے بھیجا ہے۔ ابو یوسف اپنی جگہ سے اٹھے، امام صاحب کے پاس گئے اور پوچھا یا شیخ ایک مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے التفات نہ کیا۔ ابو یوسف آگے آئے اور دو زانو ہو کر شیخ کے روبرو بیٹھے اور مؤدبانہ گویا ہوئے یا شیخ ایک مسئلہ ہے۔ شیخ صاحب نے پوچھا امام ابو حنیفہ نے کیا مسئلہ ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ وہی قمیض اور درزی والا مسئلہ۔ جی ہاں، جاؤ جواب دو تم شیخ نہیں ہو۔ نہیں شیخ تو آپ ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ نے کہا ہم قمیض سے کاٹے ہوئے کپڑے کی مقدار جانچیں گے، اگر اس نے قمیض آدمی کے سائز کے مطابق کاٹی ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ کام آدمی کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی کہ اس نے رکھ لیا، اس صورت میں وہ اجرت کا حقدار ہے۔ اگر اس نے قمیض آدمی کے سائز کے مطابق نہیں کاٹی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کام اپنے لیے کیا تھا، اس لیے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ ابو یوسف نے استاد امام کے سر کا بوسہ دیا اور ان کی وفات تک قرض میں فیض حاصل کر، یعنی ان سے ہی علم حاصل کرتے رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد ابو یوسف ان کی مسند پر فائز ہوئے۔ تو نرمی سے کام لیا، حکمت سے کام لیا اور ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ڈانٹتے کہ میں نے تو اپنے بعد تم کو استاد بننے کے لیے کہا تھا، تم کہاں سے بڑے استاد بن گئے، اور یہ ساری چیزیں تو اختلاف ہمیشہ رہتا، لیکن انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اس واقعے کے ذریعے بات سمجھا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ایسے لوگوں کو جو چاروں امام گزرے ہیں جو حق پر تھے اور جو حق کی ہی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا اپنا اپنا مسلک بنا کر اس میں اختلاف کیا۔ نرمی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو بعض معاملات میں سختی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی میں حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، ہر معاملے کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر غصے میں نہیں آتے تھے، ہاں اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام ضرور لیتے تھے۔ عمر بن خطاب کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی، اس نے انہیں تورات کا کچھ کلام سنایا۔ عمر بن خطاب کو وہ باتیں اچھی لگی تورات کی، تو انہوں نے کہا کہ انہیں لکھ دو۔ یہودی نے وہ کلام لکھ کر دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ تورات کی وہ تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کو پڑھ کر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا عمر بن خطاب آپ اس شریعت پر شک کر رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں آپ کے پاس روشن اور صاف ستھری شریعت لایا ہوں، آپ ان یہود و نصارہ سے کچھ نہ پوچھیے، وہ آپ کو حق بتائیں گے تو آپ اسے جھٹلائیں گے اور باطل بتائیں گے تو آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی یہ تو تم تورات کی جو باتیں لکھ کر لے کے آئے ہو اس میں تو سراسر یعنی ان لوگوں نے تحریف کر دی ہے، اب تمہاری اس کے مقابلے میں تمہارے پاس قرآن اور شریعت کی باتیں موجود ہے، تو ایسی صورت میں کہ تم اس کے مقابلے میں تورات کی بات مانو گی تو آپ کا اس وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے پہلے پیغمبر تھے پہلے کے زمانے کے، لیکن آج وہ بھی ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کو فالو کرتے، کیونکہ آج میں نبی ہوں اور میری ہی شریعت یعنی تورات اور انجیل اور یہ ساری چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا قرآن کے مقابلے میں۔ جی ہاں، ہم رفق نرمی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار سختی اختیار کرنا اور غصے کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہ غلط بات پر آپ کو غصہ بھی آیا
नबूवत के इब्तिदाई दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में थे, कुरैश अपनी मजालिस में होते थे, आप उनकी तरफ तवज्जो किए बगैर नमाज शुरू कर देते थे। बैठे बैठे उसे क्या फर्क पड़ता है, और आप नमाज पढ़ा करते थे हरम में। एक रोज अशराफ कुरैश हतीम में इकट्ठे थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया और कहने लगे, जितना सब्र हमने इस आदमी के मुतालिक किया, इतना सब्र कभी नहीं किया। उसने हमारे अक्लमंदों को बेवकूफ कर दाना, हमारे आबा व अजदाद को बुरा भला कहा, हमारे दीन में कीड़े निकाले, हमारी वहदत पारा पारा कर दी, हमारे खुदाओं को गालियां दी। अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो यही बातें कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूदार हुए। आप आए, हजर अस्वद को बोसा दिया और काबे का तवाफ करने लगे। पहले फेरे पर कुरैश के लोगों ने कोई बेहुदा बात कही, गुस्से से आपका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन आपने इस्मास बरता, यानी नो केयर किया। दूसरे चक्कर पर उन्होंने फिर कोई कभी बात कही, मारे गजब के आपका रंग बदला, ताम आपने खामोशी से तवाफ जारी रखा। तीसरी बार उन्होंने फिर वही बात की तो आप ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, क्या तुम सुन रहे हो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़बा का हुक्म लेकर आया। ये कहकर बहादुर और बेखौफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े रहे। कौम ने सादिक को अमीन की जबान से जब ये धमकी सुनी तो उन्हें सांप सूंघ गया। वो कांप उठे, उन पर इस कदर रोब तारी हुआ कि हर आदमी अच्छी बात कहकर आपकी खुशनुदी हासिल करने लगा। उन्होंने कहा, अबुल कासिम, आप हिदायत याफ्ता हैं, जाइए, आप जाहिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए। जी हाँ, जब कहा जाए तहम्मुल तो कहो, तहम्मुल का भी एक मकाम है। नौजवान का बेजा तहम्मुल करना जहालत, यानी हर जगह अब कोई सख्ती पर आ रहा है या कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम कर रहा है और हम बोलेंगे नहीं, उसके साथ नरमी से ही पेश आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बल्कि बाज जगह क्या है, जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है, जहाँ दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां आप नरमी से बात नहीं करोगे, प्यार से नहीं समझाओगे कि ये क्यों करे या क्या करे, उस पर सख्ती की जाएगी कि क्यों ये चीज की जा रही है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया या कुरान ने इसका हुक्म नहीं दिया है। सीरत नबवी की जब हम वर्द गर्दानी करने से मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज पर हमेशा नरमी और रिफ्क गालिब रहा था। याद रहे कि रिफ्क से मुराद नातवानी और बुज़दिली नहीं है। रिफ्क का मतलब रिफ्क ही है, यानी नरमी ही है। ये नहीं कि कोई नरम दिल है तो बुज़दिल है, ऐसा नहीं है। रिफ्क की यानी नरमी की सिफत अपनाने से मामला क्यों कर सुलझते हैं, उसका अंदाजा ज़ैल के वाक़े से होगा। यानी किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से ये एक मामले को सुलझाया। जंग बदर के एक महीने के बाद अबू लाज बिन रबिया ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जैनब के शौहर थे, यानी अबू लाज बिन रबिया कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है और आपकी बेटी जैनब के शौहर थे। जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को वालिद के पास मदीने भेजना चाहा। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिसा और एक अंसारी को मक्का रवाना किया और फरमाया, याजिज की वादी में ठहरे रहना, जैनब वहां से गुजरेगी, तुम उसे साथ लेकर मदीना आ जाओ। लेकिन वो अकेली आ रही है क्योंकि अबू लास क्या है, अभी तक ईमान नहीं लाए हैं। अबू लास ने जैनब से कह दिया कि वो तैयारी करे। जैनब अपना सामान इकट्ठा करने लगी। इस दौरान अबू सुफियान की जोजा हिंद बिनते उतबा उनके पास आई और बोली, बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे ये पता नहीं चला है कि तुम अपने वालिद के पास जा रही हो? जैनब को खदशा हुआ कि कहीं हिंद उन्हें धोखा न दे। जैनब ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यानी मैं नहीं जा रही हूँ। हिंद बोली, अम्मजादी, अगर ऐसा कोई इरादा रखती हो और तुम्हें सामान्य सफर या पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना और शर्माना मत। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे काम आऊं। औरतों का आपस में वो तकल्लुफ नहीं होता जो मर्दों के दरमियान होता है। जैनब कहती है, वल्लाह मैं सोच रही थी कि उसकी नीयत ठीक है, फिर भी मुझे डर हुआ और मैंने उस पर अपना इरादा जाहिर, यानी वो एक चाल चल रही है हिंद में, यानी जो अबू सुफियान की बीवी है, इस तरह से ये अपना सच उगल देगी कि मैं ऑफर करूंगी कि तुम्हारी मैं मदद करूंगी और सफर सामान तुमको दूंगी, ये सारी चीजें। जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की तैयारी मुकम्मल हुई तो उनको शौहर का अंदेशा हुआ कि वो खुद उन्हें लेकर निकला तो कुरैश को पता चल जाएगा कि जैनब जा रही है। उसने अपने भाई कनाना बिन रबिया को कह दिया। कनाना बिन रबिया सवारी लेकर आया। जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा सवार हुई। कनाना ने कमान और तरकश कंधे से लटकाए और महाल पकड़कर चल दिया। दिन का वक्त था। कुरैश ने उन्हें जाते देखा तो आपस में कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में हमारी बड़ी तादाद को तय किया, अब उसकी बेटी यूं इत्मीनान से चली जाए।
वल्लाह ऐसा नहीं होगा। चंद इफराद उनके ताकुब में निकले और जू तुआ के मुकाम पर उन्हें जा लिया। सबसे पहले हिबार बिन असवद पहुंचा, उसने जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को नेजा दिखाया। वो हौदज में सवार थी और हामिला थी। खौफ से उनका हमल जाय हो गया। कुरैश के लोग आते जाते रहे थे, उनके पास असलाह था। इधर जैनब के साथ देवर कनाना बिन रबिया के सिवा कोई नहीं था। कनाना ने ये मंजर देखा तो घुटनों के बल जमीन पर बैठा, तिरकस उलट दिया और तीरों की एक कतार बना दी। फिर बोला, वल्लाह जो शख्स भी मेरे करीब आया मैं उसे तीरों से चलनी कर दूंगा। कनाना बड़ा माहिर तीर अंदाज था। लोग उसके मुकाबला करने से झिझके और दूर खड़े उसे देखने लगे। कनाना पीठ फेर कर जा सकता था और ना उसके करीब आने की जुरात करते थे। उधर अबू सुफियान को पता चला कि जैनब वालिद के पास जा रही है, तो वो कुरैश के चंद सरकर्दा अफराद के जुलू में निकला। उसने कनाना को तीरों के साथ तैयार देखा तो बुलंद आवाज से कहा, ओ भाई, अपने तीर पीछे हटाओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कनाना ने हथियार रख दिए तो अबू सुफियान गया और बोला, तुमने ठीक नहीं किया, इस औरत को लेकर सरेआम निकल खड़े हुए, जबकि तुम जानते हो कि बदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क्या किया है। लोग तुम्हें बरसरे आम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को उनके दरमियान से लेकर जाकर देखेंगे तो यकीनन उसे अपनी कमजोरी और बुज़दिली तसव्वुर करेंगे। बात सिर्फ इतनी है, वरना हमें क्या जरूरत है कि हम उसे उसके वालिद के पास जाने से रोकें। उसने हमारा क्या बिगाड़ा है। अभी तुम उसे वापस ले आओ। जब आवाजें मुद्दीम पड़ जाएंगी और लोग कहने लगेंगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को वापस ले आए हैं, तो तुम खामोशी से उसे लेकर निकलना और उसके वालिद के पास ले जाकर छोड़ देना। अबू सुफियान की बातें कनाना के दिल को लगी। वो जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को वापस ले आया। कुछ रोज जैनब मक्के में रही रज़ियल्लाहु अन्हा। जब आवाजें मुद्दीम पड़ गईं तो कनाना एक रात उन्हें लेकर निकला और याजज में जैद बिन हारिसा के सुपुर्द कर दिया। जैद बिन हारिसा जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मदीना रवाना हो गए। इस वाक़े का काबिल लिहाज पहलू अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, का रफीकाना और सुलह जोई का तर्ज अमल था। यानी अगर कहीं कोई चीज में इख्तलाफ हो, अब दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा, कोई फायदे की हल की बात तो नहीं निकलेगी ना। लेकिन अगर कोई दोनों फरीक में से कोई बीच का आदमी कोई सुलह का रास्ता निकालता है, तो इतनी बड़ी चीज या तो वो उनको रोक लेते और आपस में भिड़ जाते, जंग होती, मारे जाते, वो होते। आराम से समझा के अक्लमंदी, तो अक्लमंद इंसान जो होता है वो मसलहत के तहत अगर कोई ऐसा फैसला करता है जिससे क्या है लोगों को फायदा पहुंचता है, या अबू सुफियान की अक्लमंदी से इतना बड़ा मसला जो है वो हल किया गया। रिफ्क जिस शय में हो उसे आरास्ता कर देती है और जिस शय से निकाल दी जाए उसे ऐबदार कर देती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नरमी जिस शय में हो उसको क्या है, उसमें खूबसूरती पैदा कर देती है, लेकिन जिस चीज से नरमी निकाल दी जाती है वो उसको ऐबदार बना देती है। यानी ऐबदार बना देती, मसलन वो इंसान किसी को पसंद नहीं आता या कोई इससे मिलना नहीं चाहता, तो उसके बाद जो सख्त मिजाज होता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना हदीस याद की है जो, अब गदर रिजाली इलल्लाहि अल्लतुल खसीम, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो सख्त झगड़ालू है। फिर कुछ ऐसा है कि एक एक शख्स का वाकया बयान किया जा रहा है कि वो अपने हम चश्मों, पास पड़ोस के लोगों और अपने भाइयों और औलाद के लिए सख्त गिरा बार था। उसने लोगों को अपने बारे में कई बार कहते सुना, भाई तुम बेहिस हो। यानी एक शख्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि जिसके बारे में फेमस था कि ये बिल्कुल बेहिस किस्म का इंसान है, यानी इस पर कोई अच्छी बात बुरी बात कोई भी चीज उस पर असर ही नहीं करती। वो कभी लोगों से हम आंग होने की यानी मिलना जुलने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसका छोटा बेटा खुशी खुशी आया, उसे होमवर्क की कॉपी दिखाने आया था जिस पर मास्टर साहब ने अपने दस्तखत किए थे और एक्सलेंट लिख कर दिया था, लेकिन उसने तवज्जो नहीं की। यानी बच्चे ने लाया है तो अब क्या, जब खुशी खुशी दिखा रहा है बाप को तो क्या करना चाहिए, और उसकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो सख्त मिजाज था, लोगों से मिलना घुलना मिलना पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया कि बस इतना कहा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर तुम, ये कौन सी बड़ी बात है, वल्ला अगर तुम यानी डॉक्टर की भी डिग्री लेकर आए तो क्या कर लोगे। बच्चे के जज्बात यकीनन उससे जायद का मुतालबा कर रहे, यानी वो तो सोच सकते थे कि मेरे बाप मुझे यानी प्यार करेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन यहाँ बाप ने क्या है
दो टोक जवाब देकर उसके सारे हौसले को खत्म कर। उसकी क्लास में एक तालिब इल्म बड़ा यानी मजाक करने वाला था। उस सबक से और उस्ताद से भी उकता जाता तो कोई ना कोई यानी जोक्स छोड़ देता। इस पर भी उसके उस्ताद चेहरे के तासुरात ना बदलते, वो सिर्फ इतना कहता, हंसी करते हो, मेरा ख्याल है कि तालिब इल्म इससे उसका रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए था। वो शॉपिंग सेंटर में खरीदारी करने गया। सादा लो सेल्समैन ने उससे कहा, मेरे घर से खत आया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। काश उसने सोचा होता कि वो बेचारा उसे ये क्यों बता रहा है कि मेरे घर से खत आया है, सिर्फ इसलिए कि वो भी उसकी खुशी में शरीक हो और मुबारकबाद दे। होता है ना, बाज लोग आप कितनी भी अच्छी बात, कितनी अच्छी भी खबर, वो ऐसे सर्द महरी से वो करते हैं कि आप सोचते कि क्यों इसको बताए, क्या फायदा इसको बताने का। तो यहाँ पर भी कि वो एक ऐसा सख्त मिजाज शख्स जब एक सेल्समैन के पास जाता है और वो दूर से उसके घर वालों का कोई खत आया और वो जिक्र करता है कि सामने वाला बोलेगा अच्छा बड़ी खुशी की बात है, कैसे हैं सब लोग, क्या है, लेकिन उसने कोई उसको वो यानी वो कोई वो नहीं किया। वो अपने एक रफीक कार से मिलने उसके घर गया। मेजबान ने चाय से उसकी तवाज़ी की, फिर अंदर गया और अपना जो छोटा बच्चा था पहला उसको लेकर आया। उसे मेहमान के आगे करते हुए पूछने लगा, ये मेरा जो शेर जैसा बेटा है ये आपको कैसा लगा। उसने सर्द महल से देखा और कहा, अच्छा है, अल्लाह आपके लिए मुबारक करे। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और पीने लगा। मेजबान उससे जायद का मुंतजिर था, यानी वो बच्चे को गोद में लेता, उसको प्यार करता और वो करता। असल में हम लोग क्यों किसी से ऐसी उम्मीद करते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों से जिनके बारे में फेमस हो के वो उनसे यही तवक्को की जा सकती है। यानी वो ये सोच रहा था कि वो मेरे बच्चे को उठाता, उसे बोसा देता, उसकी खूबसूरती और काबिल रश्क सेहत की तारीफ करता। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे साथ तो निरे बुद्धू हैं, यानी बहुत सख्त महर हैं। लोगों के दरमियान रहते हुए आप मामलात को लोगों की नजर से देखिए। अपने अंदर किसी मामले की अहमियत का वही एहसास उजागर कीजिए जो लोगों में मौजूद है। आपके बच्चे के नजदीक बहुत उम्दा के लफ्ज की अहमियत डॉक्टरेट की डिग्री से कहीं ज्यादा है। यानी एक्सलेंट जो टीचर ने उस वक्त दिया, उसकी अकल उस वक्त इसकी वो लायक है, यही सोच सकती है। वो बड़ा मेडिकल डॉक्टर और वो बनने की वो सोचेगा, जब सोचेगा अभी उसको दिमाग में ये चीज नहीं आने वाली, वो तो ये एक्सीलेंट लव से ही खुश हो जाएगा। आपके रफीके कार को इसका नौमुलूक दुनिया और माफिया से प्यारा है। वो जब भी उसे देखता है यही चाहता है कि अपना दिल चीर कर उसे भी उसमें बिठा ले। क्या रफीके कार से आपकी मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि आप उसके जज्बात में शरीक हो। कभी ऐसा होता है कि बाज लोग किसी खास शय के लिए पुरजोश होते हैं, आप भी उनके साथ गर्मजोशी का इजहार करें। बेहिस और जज्बात से आदी ना हो, हालात के मुताबिक खुशी, गमी या हैरत का इजहार करें। जो लोग दूसरों से हम आंग होने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें हमेशा ये शिकायत करते हुए पाएंगे, मेरे बच्चे मेरे पास बैठना क्यों नहीं पसंद करते। यानी आपने खुद बच्चों के बीच में इतना फासला बना लिया है कि वो नहीं आपके पास आकर बैठना चाहते क्योंकि आप सख्त मिजाज है। तो आप शिकायत क्यों करते हैं कि मेरा बच्चे मेरे पास बैठना नहीं चाहते। हमारा जवाब ये है कि वो कोई लतीफा सुनाते हैं तो आप उनका साथ नहीं देते, कोई स्कूल की बातें करते हैं तो आप तवज्जो नहीं देते, इसलिए वो आपके पास बैठना और आपसे बातें करना पसंद नहीं करते। कोई आदमी आपको वाकया सुनाता है जो आपने पहले से सुन रखा है तो कोई बात नहीं, आप वाकया दोबारा सुन लीजिए। जैसे इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का कहना है कि वल्लाह एक आदमी मुझे हदीस सुनाता है जिसे मैंने उसके जन्म लेने से पहले भी सुन रखा था, लेकिन मैं उससे हदीस यूं सुन लेता हूँ जैसे पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब ये कि कोई छोटा बच्चा आया, अब आपके पास उसने आज आज ही स्कूल में कोई स्टोरी पढ़ी है या सुनी है, अब वो आकर सुनाता है बाप को या माँ को। माँ बोली, बस बस मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है ये स्टोरी पहले से। बच्चा तो छोटा सा दिमाग है, छोटा सा दिल है, उसका दिल टूट जाएगा अगर क्या जाएगा हम खामोशी से। अच्छा उसको बीच बीच में अप्रिशिएट, अच्छा फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर अच्छा हाँ बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छे से तो उसका क्या है, दिल बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वो आगे के लिए क्या है और ज्यादा यानी हिम्मत करेगा और आपसे फिर कभी भी कोई चीज छुपाएगा नहीं कि अगर उसको वो कर रहे हैं। लेकिन आप उसके मुंह पर ही तड़ाक से जवाब दे, नहीं नहीं कोई बात, कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत सुन चुके हैं ऐसी स्टोरीज और ऐसी कहानियां और ये सब। ये यकीनन बहुत उम्दा तर्ज अमल रहेगा। मुसलमान गजवा खंदक से पहले खंदक की खुदाई का काम कर रहे थे। एक सहाबी जिनका नाम जुआई यानी अ, छोटा बिज्जू
ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر امر رکھ دیا. یعنی جوائل کیا ہے؟ جیسے چھوٹے بچو کو کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا سا جو بچو وغیرہ ہوتا ہے، عربی میں اس کا نام جوائل ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر کیا نام رکھا؟ امر. اب صحابہ کرام کام کرتے اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے اس کا نام جوائل سے بدل کر امر رکھ دیا. اس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے. یعنی آپ نے کتنا اچھا اس کے ساتھ کیا کہ کوئی بری چیز تھی اس کے ساتھ، آپ نے اس کو اس میں بدل دیا، تو آپ نے بہت اچھا اس کے ساتھ مددگار ثابت ہوئے. صحابہ کرام جب امر کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امر کہتے. صحابہ کرام ظاہرن کہتے تو آپ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر ظاہرن کہتے. اس پر صحابہ کرام اور گرم جوشی سے شعر پڑھتے اور کام میں جٹے رہتے. انہیں یہ خوشگوار احساس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہے. یعنی جیسا جیسا صحابہ کرام شعر پڑھتے تھے آپ بھی ان کو اپریشیٹ کرتے تھے اور آپ کرتے تھے تو وہ اور خوش ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ خندق بھی کھود رہے ہیں اور شعر بھی پڑھ رہے ہیں. رات کو سردی سخت ہو گئی، اس کے باوجود صحابہ کرام کھدائی کا کام کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے اور انہیں ہاتھوں سے خوشی خوشی کھدائی کرتے دیکھا. صحابہ کرام نے یہ شعر پڑھا: نحن الذین بایعوا محمد، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک زندگی کی رمق باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بیعت کی ہے. یعنی ہمیشہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہیں: اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصاری المہاجرہ. اے اللہ، واقعتاً اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آپ مہاجرین اور انصار کو بخش دیجئے. ان سارے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے آواز ملاتے رہے، ان سے ہم آہنگی کا اظہار کرتے رہے. خندق کی کھدائی کے دوران ایک دن صحابہ کرام دھول سے اٹے یہ شعر پڑھ رہے تھے: واللہ لولا اللہ ما اہتدینا، واللہ اگر اللہ نہیں ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نمازیں پڑھتے. اے اللہ، آپ ہم پر سکینت نازل فرمائیے، اگر دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھیے. ان لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھائے، جب بھی انہوں نے کوئی فتنہ برپا کرنا چاہا ہم نے انکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل کر بآواز بلند ابینا ابینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مزاح کے انداز میں بات کرتا تو آپ بھی ہنستے اور تبسم فرماتے. عمر بن خطاب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ ان دنوں اپنی بیگمات سے ناراض تھے. عمر رضی اللہ عنہ دل میں کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا کر رہوں گا. یعنی آپ ناراض ہیں تو غمگین بھی ہیں، ظاہر ہے، تو میں ہنسا کر رہوں گا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم قریش کے لوگوں کی خستہ حالی بھی ملاحظہ کیجئے. ایک زمانہ تھا عورتوں پر ہمارا غلبہ تھا اور وہ ہمارے قابو میں تھی. ہمارے کسی آدمی سے اس کی عورت کا نفقہ کا مطالبہ کرتی تو وہ اٹھ کر اس کی گردن پر الٹے ہاتھ کی ایک دھول ٹکا دیتا. یہاں مدینے میں آئے تو ہمارا واسطہ ایسی قوم سے پڑا جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہم پر غالب آنے لگی ہیں. ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتی ہے. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکراتے کہ آپ کی ابتدائی داڑھیں نظر آتی ہے. بہت کھلکھلا کر زور سے نہیں ہنستے تھے، بلکہ شروع کی جو اوپر کی جو داڑھیں تھی وہ نظر آتی تھی، اس طرح سے مسکراتے تھے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا. آپ شدید مصروفیت کے باوجود ان کی بات نہایت توجہ اور دلچسپی سے سنتے رہے. یعنی جاہلیت کے زمانے کی باتیں سنا رہی تھی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے. کہ ظاہر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹی بچی تھی. اب ان کی دلجوئی کے لیے کیا ہے، آپ بہت زیادہ بزی تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بات بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنتے رہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جاہلیت کے دور کی بات ہے. 11 خواتین اکٹھی بیٹھی اور یہ طے کیا کہ اپنے شوہروں کا کھلا تذکرہ کریں گی اور ان کی عادات و اطوار سے متعلق کوئی بات نہیں چھپائیں گی. پہلی خاتون نے کہا میرا شوہر لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہو. نہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے اور نہ گوشت ہی ایسا اچھا ہے کہ اس کے لیے اتنی تقدس کی جائے. یعنی مطلب کیا تھا اس مثال کے دینے کا کہ میرا شوہر نہایت بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ متکبر بھی ہے. دوسری بولی میں اپنے شوہر کا حال بیان نہیں کر سکتی، مجھے ڈر ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکوں گی. اگر اس کا ذکر کروں گی تو سارا کچا چٹا کہہ ڈالوں گی. یعنی شوہر میں عیب بہت ہے، کچھ کہوں گی تو اسے پتہ چلے گا تو وہ طلاق دے ڈالے گا، اس لیے میں خاموش رہتی ہوں. تیسری نے کہا میرا شوہر لمبا تڑنگا ہے، عقل اس کی ٹخنوں میں ہے
बोलती हूँ तो तलाक दी जाती है, खामोश रहती हूँ तो भी लटकी रहती हूँ कि ना वो छोड़ता है और ना शौहरों का सा सलूक करता है, वो मुझे तलवार की धार पर चलाता है। चौथी कहने लगी, मेरा शौहर तिहामा की रात के मानिंद साफ शफाफ और मोतदिल है, ना ठंडा ना गर्म, ना कोई खौफ है और ना उकताहट। पांचवी ने कहा, मेरा शौहर घर आए तो तेंदुए की तरह लंबी तान कर सो रहता है, ऐब जुई नहीं करता, गलतियों से चश्मपोशी करता है, घर से बाहर हो तो शेर की तरह बहादुर खुले दिल का, ऐसा के अखराजात के मुतालिक कभी नहीं पूछता। यानी तारीफ की अपने शौहर की। छठी खातून बोली, मेरा शौहर खाने बैठ जाए तो सब कुछ हड़प कर जाता है, पीने लगे तो एक बूंद नहीं छोड़ता, बिस्तर पर आए तो सारा लिहाफ खुद लपेट कर मुंह पर एक किए सो जाता है, हाथ बढ़ाकर मेरा हाल दरियाफ भी नहीं करता। सातवीं गोया हुई, मेरा शौहर बुद्धू और अहमक है। ये आयशा रदियल्लाहु अन्हा सबकी बता रही है कि 11 औरतें जो थी इस तरह की बातें कर रही थी। सातवीं गोया हुई, मेरा शौहर बुद्धू और अहमक है, दुनिया की हर बीमारी ऐब उसमें मौजूद है, तुम मुझसे बात करोगी तो तुम्हें गाली देगा, कोई मजाक भूले से कर बैठो तो ईंट उठाकर सर पर दे मारेगा, वरना कोई हड्डी पसली तोड़ देगा या सर भी फोड़ेगा और हड्डी भी तोड़ेगा। आठवीं ने कहा, मेरे शौहर को छुओ तो खरगोश की तरह नर्म और मुलायम, सूंघो तो जैनब जरनब खुशबूदार बूटी की तरह खुशबूदार, मैं उस पर गालिब हूँ उसकी नर्म मिजाजी की वजह से, और वो लोगों पर गालिब है अपनी बहादुरी और कुव्वत के बलबूते पर। नौवीं खातून कहने लगी, मेरे शौहर की तलवार का परतला लंबा है, यानी वो लंबा दराज कद है, उसके सहन में राख के ढेर लगे रहते हैं, कसीर तादाद में मेहमान आते हैं, उनका खाना पकने में बहुत सारी लकड़ियां जलती है, यूं हमारे वहाँ राख बहुत होती है। उसका घर दोस्तों की मजलिस से करीब है, वो घर वालों का ख्याल रखता है, दोस्तों में जाए तो वक्तन फवक्तन घर आता रहता है, जिस रात मेहमान हो सैर नहीं होता, शर्मीला है, कहीं मेहमान बनकर जाए तो दूसरों के साथ कम खाता है, जिस रात खौफ हो सोता नहीं, रात को दुश्मन के हमले का खदशा हो तो जागकर पहरा देता है। 10वीं ने कहा, मेरे शौहर का नाम मालिक है, तुम क्या जानो कि मालिक कौन है, उसकी बेशुमार खूबियों का अहाता नामुमकिन है। मालिक सबसे अच्छा है, उसके बाद पास बहुत सारे ऊंट हैं जो हमेशा अपने बाड़ों में बंधे रहते हैं, बाहर चरने का उन्हें कम ही मौका मिलता है, बकसरत मेहमानों की आमद की वजह से वो ऊँटों को ज़बह करते रहता है। ऊँट जब आग जलाने वाले की आवाज सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि अब उनकी खैर नहीं है, यानी आग जलाई जा रही है तो अब हम क्या होगा, हमको ज़बह किया जाए। 11वीं औरत उम्मे जरा बोली, मेरा शौहर अबू जरा है, तुम क्या जानो कि अबू जरा कौन है, उसने मेरे कान जेवरात से लाद दिए हैं, मेरे बाजू चर्बी से भर दिए हैं, उसके पास रहते हुए मैं खूब खा पी कर मोटी हो गई हूँ, उसने मेरी इतनी तारीफ की है कि मुझे अपना आप भाने लगा, उसने मुझे जिस घर में पाया वो चंद छोटी छोटी बकरियों का मालिक तंगदस्त कुब्बा था, वो मुझे वहां से उठाकर ऐसे घर में लेकर आया जहाँ बेशुमार जानवर है, घोड़ों के हिनहाने और ऊँटों के बिलबिलाने की आवाजें आती है। खाता पीता घराना है, ये लोग घोड़ों और ऊँटों पर सफर करते हैं। यहाँ मैं ये बात करती हूँ तो लान तान नहीं की जाती, सोती हूँ तो दिन चढ़े उठती हूँ, पीने लगती हूँ तो इतना पीती हूँ कि फिर पीने की ख्वाहिश नहीं रहती। और अबू जरा की वालिदा, तो तुम क्या जानो कि अबू जरा की वालिदा कौन है और क्या है। उसके बोरे यानी सीरीन भारी फरबा है, मोटी ताजी और खूबसूरत है, उसका घर खुला है। और अबू जरा का बेटा, तुम क्या जानो कि अबू जरा का बेटा कौन है और क्या है। तलवार जितनी चौड़ी जगह में सो जाता है, यानी छरेरे बदन का है, बकरी के बच्चे की दस्ती से सैर होता है, यानी कम खुराक है। और बिनते अबू जरा, तुम क्या जानो कि अबू जरा की बेटी कौन और कैसी है। माँ बाप की फर्मा बरदार, उसका मोटा बदन कपड़ों को भर देता है, वो सौतन का जलापा है, सौतन उसकी खूबसूरती और आसूदा हाली से जलती है। और अबू जरा की खादमा, तुम क्या जानो कि अबू जरा की खादमा कैसी है। वो हमारी बात बाहर जाकर नहीं बताती, ना हमारे गले से बेपरवाही करती है और ना घर कोड़े करकट से भरती है। एक दिन अबू जरा घर से निकला, मशकों से मक्खन निकल रहा था, बाहर का खुशगवार मौसम था। उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसके तेंदुए जैसे चुस्त चालाक और मजबूत दो बच्चे थे। वो दोनों उसके पहलुओं में पड़े दो अनारों पुस्तानों से खेल रहे थे। अबू जरा ने मुझे तलाक दे दी और उस औरत से शादी कर ली। और अब अबू जरा के बाद मैंने एक अमीर आदमी से शादी की जो हाथ में तलवार थामे तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होता था। उसने मेरे पास नेमतों के अंबार लगा दिए, उसने मुझे हर खुशबू के जोड़े ला कर दिए, तो खुद भी इस्तेमाल करो और तोहफा भी दो। उसने कहा, उम्मे जरा खाओ पियो और अपने घर वालों को भी खिलाओ, लेकिन मैं उसकी दी हुई हर शय जमा करूं तो वो अबू जरा के सबसे छोटे बर्तन के बराबर भी ना हो, यानी
ابو ذرا کے پاس اس سے کہیں زیادہ تھا. سبحان اللہ, پہلی محبت ناقابل فراموش ہوتی ہے جس کا نقش دل سے مٹائے نہیں ملتا. یہاں یہ قصہ تمام ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلچسپی اور غور سے سنا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, میں تمہارے لیے ویسا ہوں جیسا ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا. یعنی بتائے کہ جیسے ام ذرا دوسری شادی کرنے کے باوجود بھی پہلے شوہر کو نہیں بھولی, تو میں بھی تمہاری لیے اسی طرح ہوں جس طرح ام ذرا کے لیے کون تھے, ابو ذرا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امر پر ہمارا اتفاق ہو گیا کہ لوگوں کو اہمیت دینے اور ان سے لطافت و الفت کا اظہار کرنے کی بڑی افراد دینی. آپ نے غور سے سنا تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی خوش ہوگی اور آپ نے بھی ان کے دل کو خوش کر دیا یہ بات کہہ کر. دوسروں کو اہمیت دینا دراصل اپنی اہمیت بڑھانا ہے. یعنی ہم اگر کسی کو کوئی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو دراصل وہ کیا ہے, اپنے آپ کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں. اور اگر میٹھے بول کسی سے بولے تو واقعی اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے, بڑی حلاوت ہوتی ہے, بڑی یعنی کوئی غصے کی حالت میں جو کام نہیں کروایا جا سکتا وہ آرام سے کوئی میٹھی زبان کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں دوسروں کو سمجھانے, بجھانے اور نصیحت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب ہم دوسروں کو سمجھاتے یا نصیحت کرتے ہیں تو دراصل ان کے دلوں سے مخاطب ہوتے ہیں. نصیحت کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا لہجہ تحکمانہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اسلوب مشاورہ یعنی مشورے کے طور پر ہونا چاہیے. یعنی آرڈر نہیں دینا چاہیے کہ میں تم کو یہ بول رہی ہوں تم یہ ضرور کرو, نہیں. اگر ایسا کر لیں تو کیسا رہے گا, یہ ایک مشورہ. ایک جیسے مثال ہے, ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو کو نماز تہجد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا, عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہونا, وہ رات کو قیام کرتا تھا تو اس نے رات کا قیام ترک کر دیا. یعنی دوسرے کی مثال دے کر نرمی سے آپ نے سمجھایا. یہ نہیں کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اور تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے, یا کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں اٹھتے, بلکہ کسی کی مثال بتائی آپ نے کہ تم فلاں شخص کی طرح نہیں ہو جانا, وہ جو بہت ہر رات قیام کرتا تھا اور پھر کیا کیا اس نے, یہ رات کا جاگنا قیام کرنا ترک کر دیا. آپ دوسروں کو ان کی غلطی کا احساس کیوں دلائیں کہ انہیں محسوس بھی نہ, یعنی اس طرح سے احساس دلائیں کہ غلطی کا احساس بھی نہ ہو. عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا. ابن مبارک نے ان سے پوچھا جب کوئی آدمی چھینکے تو کیا کہے, اس نے کہا الحمدللہ. اس پر عبداللہ بن مبارک نے کہا یرحمک اللہ. یعنی انڈائریکٹلی ان کے زبان سے وہ الفاظ نکلوائے, یہ نہیں کہ ڈانٹا. تم کو چھینک آئی تو سنت کا طریقہ تم کو نہیں معلوم ہے کیا بولنا چاہیے. ہم لوگ بچوں کو سکھاتے تو اس طرح ڈانٹ کے کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کہ کیا کہنا چاہیے جب چھینک آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ الحمدللہ. اس پر جواب دیا یا رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا. آپ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد یکے بعد دیگر تمام بیگمات کے یہاں تشریف لے جاتے, حال احوال دریافت کرتے, کوئی ضرورت ہوتی تو اس کا بندوبست کرتے. ایک دن عصر کے بعد زینب بنت جہش کے یہاں گئے, وہاں شہد پڑا ہوا پایا. آپ کو میٹھی شے اور شہد بہت پسند تھا, آپ شہد کھانے لگے. زینب سے باتیں بھی کرتے رہے, اس وجہ سے ان کے ہاں ذرا دیر ہو گئی. عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس پر غیرت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے زینب کے پاس رکے اور ہمارے پاس نہیں آئے, تو اس وجہ سے ان کے ہاں ذرا دیر ہو گئی. اور عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس پر غیرت آئی. ان دونوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو ان سے ہم دونوں کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر یعنی کھانے کے لیے ایک گوند ہوتا ہے جس سے میٹھا شربت بنتا ہے, لیکن ہلکی سی اس میں بو بھی ہوتی ہے, تو اس کی بو آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ منہ یا بدن سے بدبو نہ آئے. آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے. انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کھایا ہے, آپ نے بتایا کہ زینب کے یہاں سے شہد کیا ہے. حفصہ بولی مجھے آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے. آپ نے کہا نہیں میں نے شہد کیا لیکن آئندہ کبھی نہیں کیا. ان سے رخصت ہو کر آپ عائشہ رضی اللہ کے پاس گئے. انہوں نے بھی وہی طے شدہ باتیں کی. چند دن گزرے, اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کھول کر آپ کو بتا دیا. ایک دن آپ نے حفصہ سے کوئی بات رازدارانہ کہی لیکن انہوں نے اسے افشا کر دیا. آپ ان کے ہاں گئے, وہاں شفا بنت عبداللہ بیٹھی تھی جنہوں نے طب سیکھ کے رکھی تھی اور لوگوں کا علاج کرتی تھی. یعنی میڈیکل کے کچھ ٹپس جو تھے ان کو آتے تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی.
آپ نے حفصہ کو ان کی غلطی باور کرانے کی خاطر شفا سے مخاطب ہو کر پوچھا، جس طرح تم نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا، اسے اس طرح اسے چوٹی کا منتر یعنی رقیہ اور نملہ کیوں نہیں سکھا دیتی؟ چوٹی کا منتر چند بول تھے جو عرب خواتین کہا کرتی تھی، یہ کلام نہ نفع دے سکتا تھا نہ نقصان۔ اس کے بول یہ تھے، دلہن تیار ہو رہی ہے، مہندی لگا رہی ہے، آنکھوں میں سرما ڈال رہی ہے، تم ہر کام کرنا لیکن شوہر کی نافرمانی نہ کرنا۔ ایک اور واقعہ سنیے، اسلام کے کسی بزرگ سے ایک آدمی نے کتاب پڑھنے کے لیے لی، چند دن بعد اس نے کتاب لوٹائی تو اس پر سالن اور پھلوں وغیرہ کے نشانات تھے۔ کتاب کا مالک خاموش رہا، کچھ عرصے بعد وہی آدمی پھر ایک اور کتاب لینے آ گیا، ان بزرگ نے اسے کتاب ایک پلیٹ میں رکھ کر پیش کی۔ تو کتاب لینے والے نے کہا کہ مجھے صرف کتاب چاہیے۔ اس نے کہا اس پلیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کتاب اس لیے کہ آپ اسے پڑھیں اور پلیٹ اس لیے کہ آپ اس میں کھانا اور سالن وغیرہ رکھ دیا کریں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے کی پلیٹ میں کیا ہے، سالن اور کھانے کے سارے داغ لگے تھے، کھاتے کھاتے پڑھ بھی رہے اور گرا بھی رہے ہیں، تو اس لیے ڈائریکٹ اس نے ڈانٹا نہیں کہ تم نے میری کتاب لے گئے اور خراب کر دیا وہ کر دیا، بلکہ اس حکمت کے ذریعے یہ پلیٹ لو، اس میں کھانا کھانا اور یہ کتاب ہے اس سے پڑھنا۔ اس آدمی نے کتاب لی اور چلا گیا۔ بات اس حد تک پہنچ چکی تھی، نصیحت کا یہ طریقہ بہت ہی مناسب تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی کہنا کیا ہے، صدقہ ہے۔ تو اچھی بات کے ذریعے ایسا ہے کہ، اور یہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت دی ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح کے مسئلے کو چٹکی میں حل کر لیتے ہیں اور آرام سے وہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی معاملات جب ہو تو اس کو مختصر کر کے بات کریں، جھگڑے کو طول نہیں دینا چاہیے۔ نصیحت کرنے والوں کو چاہیے کہ اختصار سے کام لے اور لیکچر جانے نہ بیٹھ جائے۔ یعنی کسی کو نصیحت کرنا ہو تو اتنا نہیں کہ بور کر دیا جائے، بلکہ یہ کہ بات سمجھا دی جائے اور بس ختم کریں۔ جیسے کہ نبوی نصائح پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی نصیحت ایک یا دو سطروں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آپ کی بہت ساری احادیث یا وہ باتیں دیکھیں گے جس میں بہت شارٹ میں آپ بات کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوگا کہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھ گئی ہے تو آپ نے شارٹ میں ان کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ علی، دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ یعنی پہلی نظر تو اتفاق سے اگر پڑ گئی تو وہ ٹھیک ہے، معاف ہے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ غلطی سے ہوئی، لیکن اب دوبارہ تم وہ جان بوجھ کر اگر کرو گے تو پھر وہ نظر معاف نہیں ہوگی۔ اس طرح سے شارٹ میں آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے، یعنی اجنبی یا مسافر کی طرح، یعنی کم اس میں زندگی گزارو یا جو بھی ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نصیحت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتے ہیں، معاذ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہا کرو، اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کیا کہا، پہلے یہ نہیں کہ اچھا یہ تم کلمات ہمیشہ کہا کرو میں بھی کہتا ہوں، نہیں، پہلے آپ نے کیا نصیحت کی، معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، جب تم نماز مکمل کر لو تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک مرتبہ شارٹ میں نصیحت کی، عمر آپ قوی آدمی ہیں، حجر اسود کے پاس دھکم پیل نہ کیا کرو، یعنی آپ تو طاقت کے زور پر پہنچ جاؤ گے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گے، اس لیے حجر اسود کے پاس زیادہ دھکم دھکی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دانش مند صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات مشہور شاعر فرزوق سے ہوئی تو آپ نے اس سے کہا، بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاؤں چھوٹے ہیں، جنت میں ان کے لیے تو جگہ ہوگی، اپنے اشعار میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا چھوڑ دو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب بستر مرگ پر تھے، لوگ ان کے آخری دیدار کے لیے آنے لگے، ایک نوجوان آیا اور بولا، یا امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کو اللہ کے رسول کی صحبت میسر رہی، اللہ کی بشارت آپ کے ساتھ ہے، قدیم سے آپ نے اسلام قبول کر لیا، پھر آپ امت کے ذمہ دار بنے تو عدل انصاف سے کام لیا، اب شہادت مل رہی ہے،
اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امید ہے کہ حساب برابر رہے گا، نہ میرے خلاف کوئی بات نکلے گی اور نہ میرے حق میں، یعنی نہ کوئی میری برائی کرے گا اور نہ کوئی میری مخالفت کرے گا۔ نوجوان واپس ہوا تو اس کا پائجامہ زمین کو چھو رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی، آپ نے اسے بلوایا اور مختصر لہجے میں نصیحت کی، بھتیجے اپنا کپڑا اٹھا کر رکھو، تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور رب کا تقوی بھی حاصل ہوگا۔ یعنی دونوں چیزیں، یعنی اتنی سنگین حالت میں ہے کہ جہاں کنی کا عالم ہے، یعنی زخمی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس طرح سے کہ مرتے دم تک بھی خیر خواہی لوگوں کی نصیحت اور تبلیغ کا کام، جہاں تک ممکن ہو جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے، بات کو پہنچانا مقصد ہے، مناظرہ جیتنا نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم سامنے والے پر غالب آ جائیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو تک پہنچائیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جھگڑا، فساد، بحث و تکرار و مجادلے کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جِدَالًا، ان لوگوں نے تیرے سامنے یہ مثال صرف اس لیے بیان کی ہے کہ بحث و تکرار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، ہدایت آ پہنچنے کے بعد جو قوم بھی گمراہی کی طرف مائل ہوئی، اسے بحث و تکرار اور جھگڑا فساد کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ نیز فرمایا انا زعیم الخبیث فی ربد الجنہ لمن ترک الجدال وان کان محقا، میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کر دیتا ہے۔ یعنی حق پر ہیں اور ہم صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سامنے والا ہم کو جھوٹا قرار دے رہا وہ ہے تو حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر جو خاموشی اختیار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری کیا دی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے سائے میں گھر دیں گے۔ غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے اختصار سے کام لیجیے، لیکچر نہیں جھاڑنے بیٹھ جانا چاہیے کہ لمبی چوڑی تقریر میں شارٹ میں کوئی بات ایسی کہ آپ کی بات کرنے کا مقصد بھی ہو جائے اور بات لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ اسی طرح لوگوں کی باتوں کی بعض مرتبہ پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا تو نہیں بولیں گے، لیکن ذرا آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو ضرور آپ نے نقص نکالیں گے۔ تو اس معاملے میں انسان کیا ہے، یا تو پس ہمت ہو جاتا ہے، یا اپنا مشن چھوڑ بیٹھتا ہے، یا اپنا وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اعتراض اور مذمت کرنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کے مختلف مزاج ہیں۔ کچھ لوگ واقعی خیر خواہ ہوتے ہیں اور صدق دل سے خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نصیحت کے فن سے ناواقف ہوتے ہیں، نتیجتاً ان کا انداز آپ کو افسردہ کر دیا، یعنی وہ آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا انداز جو ہوتا ہے نصیحت کرنے کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ہوتا ہے اور زیادہ یعنی غمگین کر دیتا ہے۔ بعض حاسد ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی آپ کو دکھ پہنچانا ہوتا ہے۔ بعض ناسخین یوں ہی جاہل ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں، ایسے لوگ خاموشی رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ تنقید بعض لوگوں کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے، وہ زندگی کو ہمیشہ سیاہ اینک سے دیکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ جوخا عربی ادب کا ایک مزاحیہ کردار گدھے پر سوار تھا اور اس کا لڑکا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ان کا گزر چند لوگوں کے پاس سے ہوا تو لوگوں نے کہا اس سنگ دل باپ کو تو دیکھو، خود مزے سے سوار ہے اور بچہ بیچارہ دھوپ میں پیدل چلتا ہے۔ یعنی لوگوں کا کیا ہے کہ اچھے کو بھی برائی کے ساتھ پیش کریں گے، اور یہ واقعہ تو ہم لوگوں کی یعنی اس میں بھی تھا نا، یعنی ہمارے سلیبس میں بھی تھا، گدھے کا واقعہ، باپ اور بیٹے کا، سب کو یاد ہوگا، بچپن کی بکس میں تھا یہ۔ اب کیا ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا کہ اس کا لڑکا پیدل چل رہا تھا اور باپ کیا تھا گدھے پر سوار تھا۔ تو لوگوں نے کیا بات کی، اس سنگ دل باپ کو تو دیکھو، خود مزے سے سوار ہے اور بچہ بیچارہ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے۔ جوخا نے ان کی یہ بات سنی تو گدھے سے اترا اور لڑکے کو سوار کر دیا۔ اب وہ دونوں چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو ایک نے کہا اس بدتینت لڑکے کو تو دیکھو، خود سوار ہے اور باپ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے۔ اب جوہا خود بھی لڑکے کے ساتھ گدھے پر سوار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ان بے رحم انسانوں کو تو دیکھو، انہیں بیچارے جانور پر ترس نہیں آتا، یعنی ایک کی بجائے دو دو سوار ہے۔ جوہا نے لڑکے سے کہا بچے اتر جاؤ، اور خود بھی اتر گیا۔ اس پر لوگوں نے کہا ان بے وقوفوں کو دیکھو، پیدل چل رہے ہیں جبکہ سواری ان کے ساتھ ہے، گدھا آخر کس لیے کب کام آئے گا۔ جوہا چیخا، لڑکے کو ساتھ لیا اور دونوں نے مل کر گدھے کو سر پر اٹھا لیا۔
میں जुहा के पास होता तो कहता प्यारे लोगों की बातों की परवाह नहीं करो, जो जी में आए करो, लोगों को खुश करना नामुमकिन है। यानी किसी भी हाल में वो खुश नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। तो लोगों की परवाह नहीं करना है ऐसी हालत में। तो इंसान को कभी कभी ये कि अपने हक में क्या है सही फैसला वो उसको खुद करना चाहिए। एक दाना का कौल है, जिस शख्स ने दूसरों की बातों में टांग अड़ाना और ख्वाह मखा के झगड़ों में पड़ना अपनी आदत बना ली, वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। यानी उसको कभी चैन ही नहीं आएगा। हर एक में अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। उसके बजाय क्या करना है, मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ और मुस्कुराते चले जाओ। ये डॉक्टर अरीफी कहते हैं कि एक शख्स है, मैं उसे साल से जानता हूँ, वो मेरा रफीक कारी यानी मेरा बेहतरीन दोस्त है। यकीन कीजिए मैं अभी तक ये नहीं जानता कि उसके मुंह में दांत भी मौजूद है कि नहीं है। हमेशा से खुश खुश रू ची बजबी गोया मुस्कुरा दिया तो उम्र कम हो जाएगी या पैसे थोड़े रह जाएंगे। यानी मुस्कुराना भी जैसे उसको महंगा पड़ता है। यानी मैंने मुंह मुंह में देखा ही नहीं कि उसके दांत है, यानी हंसता देखा ही नहीं। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके दांत नहीं होते, लेकिन मिसाल उन्होंने दी है कि मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं है कि उसके मुंह में दांत है भी या नहीं। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जब भी देखा मुस्कुरा कर ही कर देखा। मुस्कुराहट की कई किस्में और दर्जे हैं। एक है दायमी बशाशत और ताजगी, क्योंकि आपका चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता और खुशियों से दमकता रहता है। किसी किसी को देखो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, चाहे कि कोई गम हो खुशी हो या जो भी हो, उनकी आदत है। मिसाल के तौर पर आप स्कूल के उस्ताद हैं और अपनी क्लास के कमरे में जाते हैं तो ताज़ा और खुशबाश चेहरे से तुलबा के सामने, स्टूडेंट के सामने आते हैं। आप हवाई सफर के लिए हवाई अड्डे जाते हैं यानी एयरपोर्ट पर, और एरोप्लेन तक पहुंचने के लिए जो कॉरिडोर से गुजरते हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। इस हालत में मसरूफ नजर आने की कोशिश करें। शॉपिंग सेंटर या गैस स्टेशन पर जाते हैं तो रुपयों की अदायगी करते हुए मुस्कुराएं। या आप किसी महफिल में बैठे हैं, कोई आदमी आकर शामिल होता है, बुलंद आवाज से सलाम कहना है और हाजिरीन महफिल पर तायराना नजर डालते हैं तो मुस्कुराएं। आप किसी महफिल में शिरकत करते हैं और सबसे हाथ मिलाते हैं तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। गुस्से काफूर करने और शक के जज्बात और तजब्जुब के कैफियत दूर करने में मुस्कुराहट की ऐसी तासीर है जिसमें दूसरी कोई शय इसकी शरीक और सकीन नहीं। बहादुर वो है जो अपने जज्बात पर हावी हो और बदतरीन हालात में भी मुस्कुराना ना छोड़े। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से जा रहे थे। अनस बिन मालिक भी आपके हमरा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटे किनारों वाली नजरानी चादर ओढ़ रखी थी। रास्ते में एक अराबी दोनों के पीछे चलता हुआ आया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता था। जब वो करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का पल्लू उसके हाथ में आ गया। उसने चादर को एक झटके से खींचा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं इस बद्दू ने चादर इस शिद्दत से खींची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर रगड़ के निशान पड़ गए। ये बद्दू क्या चाहता था? आप सोचते होंगे वो किसी निहायत जरूरी काम के सिलसिले में आया होगा। शायद उसका घर जल रहा था और वो मदद मांगने आया था, या इसके कबीले को मुशरिकीन की तरफ से किसी हमले का अंदेशा था और उनके खिलाफ ताउन हासिल करने आया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने छूटते ही कहा, ए मोहम्मद। यहाँ गौर तलब पहलू ये है कि उसने एहतरामन अल्लाह के रसूल ने ही कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि निहायत दुरुस्त लहजे में बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास जो अल्लाह का माल है उसमें से मुझे भी कुछ दो। मेरी देहाती है और माल मांगने आया है, तो माल मांगने का तरीका क्या है? आजिजाना होना चाहिए कि रोब वाला? तो उसने क्या है, बड़े रोब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींच कर कहा कि आपके पास जो माल है वो मुझे भी दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिए, फिर हुक्म दिया इसे कुछ दिया जाए। जी हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहादुर इंसान थे। इस नौ का बर्ताव उन्हें सबर का दामन हाथ से छोड़ने देने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मामूली बातों पर ना आपके जज्बात में तलातुम पैदा होता और ना आप उनका बदला लेते। यानी आज के दौर के या हम खुद होते तो हम लोग क्या करते कि एक तो खुद अपनी गरज के लिए आया और इस तरह का रवैया कर रहा है, इसको भगाओ, मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि मुस्कुराए देखकर और क्या कहते हैं कि इसको कुछ दे दिया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जा नर्म थे। आप कवि और मजबूत आसाब के मालिक थे। बदतरीन हालात में भी मुस्कुराते रहते। काम करने से कबल उसके अंजाम पर गौर करते थे। अंदाजा कीजिए कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सैराबी से बिगड़ जाते या उसे धुतकार देते तो नतीजा क्या निकलता।
کیا ایسا رویہ اختیار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا زخم ٹھیک ہو جاتا یا بدو تقاضا کرنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور نفی ہی میں ہے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے صبر و تحمل، برداشت، بردباری، حسن زن اور ٹھہراؤ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو ہمیشہ دوسروں پر غالب آ جائے، طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کی مسکراہٹ اور بشاشت دیکھ کر عوام و خواص آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنا نصیب کرے یار۔ مسلمان غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اثناء جنگ میں چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کچھ چربی تھی اور گھی سے بھری ہوئی ایک مشک یہود کے قلعے کی فصیل پر سے نیچے آ رہے۔ عبداللہ بن مغفل نے انہیں اٹھا لیا اور کندھے پر لاد خوشی خوشی اپنے خیمہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو مال غنیمت جمع کرنے اور اسے ترتیب دینے پر مامور تھا۔ اس نے تھیلا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولا، لاؤ اسے میرے حوالے کرو، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کروں گا۔ عبداللہ نے اسے اپنے بغل میں دبا لیا، نہیں اللہ کی قسم یہ تمہیں نہیں دوں گا، یہ مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا، اس سے انکار کس کو ہے کہ وہ تمہیں ملا ہے؟ دیگا مشتی جاری رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے ان دونوں کو تھیلا اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے، پھر غنائم پر مامور آدمی سے کہا کہ عبداللہ اور تھیلے کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اس پر اس آدمی نے وہ تھیلا عبداللہ کے حوالے میں ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ اسے لے کر خیمے میں اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، پھر سب نے مل کر اس میں موجود چربی پکائی اور کھائی۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر تم مال سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ یعنی وہ صدقے کا ثواب ملتا ہے اگر آپ کسی کی طرف، اور مسکراہٹ کے میں اس میں ہم لوگوں کا جاتا کیا ہے؟ اگر ہم کسی کو کوئی بھی محفل میں جاتے ہیں، کوئی اپنی بہن ہے یا بھائی ہے جس کو ہم جانتے نہیں جانتے، اگر اس کی طرف دیکھیں اور دیکھ کر مسکرا دیے تو ہمارا کیا گیا؟ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، لیکن اس کے دل میں جو خوشی ہوئی، اور چلو وہ خوش نہ بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس پر عمل کرنے کا ہم کو کتنا بڑا جو ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کر دیکھا۔ یعنی یہ صحابی کا قول ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی میں دیکھتا تھا تو مجھے ہمیشہ وہ مسکراتے ہوئے دکھائی تھی، کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ، ہاں ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی وہ کرتے تھے، کبھی کوئی بات اگر دین کے معاملے میں آ جاتی تھی یا کوئی بات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے ٹکراتی تھی یا اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی یا توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، تو آپ اس پر غضبناک بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کا اخلاق کیا تھا کہ آپ مسکرایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم دینا احسن الاخلاق لا یہدینا الا انت واصرف عنا سیئہ لا یصرف عنا سیئہ الا انت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا اخلاق ہمیں عطا فرمائیے، اچھا اخلاق آپ ہی عطا فرما سکتے ہیں، اور برے اخلاق سے ہم کو بچائیے، برے اخلاق سے آپ ہی ہم کو بچا سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الہدی والسداد یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔